بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل یہ خبر سامنے آئی تھی کہ آصف علی زرداری کو پاکستان میں 10% کہا جاتا ہے اور ان کی کرپشن کی کہانیاں ہالینڈ کے نصاب میں شامل کی گئی تھیں، اور آج یہ خبر آئی ہے کہ امریکہ کے سابق مندوب کی طرف سے آصف علی زرداری کو مسٹر 10% قرار دیا گیا ہے۔ کئی اور ممالک میں بھی آصف علی زرداری کے بارے میں ایسا ہی کچھ کہا جاتا ہے، ایسا ہی کچھ لکھا جاتا ہے، لیکن زلمے خلیلزاد نے آصف علی زرداری کو مسٹر 10% قرار دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں پاکستان کے مسٹر 10% کو جواب دینا چاہتا ہوں کہ میں کسی کی لابنگ نہیں کر رہا، میں کسی کا ایجنٹ نہیں ہوں۔ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ عام پاکستانی کے حوالے سے میں نے تشویش کا اظہار کیا تھا، کیونکہ ہر پاکستانی کی پاکستان سے باہر کوئی جائیداد نہیں ہے، ان کے پوش گھر نہیں ہے، انہوں نے پاکستان میں ہی رہنا ہے، لیکن جو لوگ پاکستان کو لوٹ رہے ہیں وہ پاکستان سے باہر چلے جائیں گے۔ یہ بات کی تو آصف علی زرداری نے اس پر یہ کہا تھا کہ زلمے خلیلزاد کسی کا ایجنٹ ہے، وہ کسی کی لابنگ کر رہا ہے۔ آصف علی زرداری نے یہ بات اس وقت کی تھی جب زلمے خلیلزاد نے پاکستان کی معیشت کے حوالے سے تشویش کا اظہار کیا تھا۔ آصف علی زرداری اس کو سمجھے کہ زلمے خلیلزاد عمران خان کی حمایت کر رہے ہیں، وہ ان کی لابنگ کر رہے ہیں، اس لیے آصف علی زرداری نے جب یہ کہا تو اس پر پھر زلمے خلیلزاد کی طرف سے کہا گیا کہ میں مسٹر 10% کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں کسی کا ایجنٹ نہیں ہوں۔ آصف علی زرداری کی کرپشن کی کہانیاں، داستانیں ملک سے باہر دور دور تک پھیل چکی ہیں۔ جیسا کہ ہم نے پہلے کہا کہ آصف علی زرداری کی کرپشن کے حوالے سے ہالینڈ میں، وہی ہالینڈ یہاں پہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو 3 سال کی قید سنائی گئی تھی، لیکن جب ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا جرم وہاں پہ ثابت نہیں ہو سکا تو وہ قید کی سزا واپس ہو گئی تھی۔ اسی ہالینڈ میں آصف علی زرداری کا نصاب میں کرپشن کے حوالے سے کردار اور ان کو 10% کہنے کے حوالے سے داستان حصہ بنا دی گئی۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں توشہ خانہ کی۔ پاکستان کے توشہ خانہ سے جس نے بھی جتنا ہو سکا اس کو نقصان پہنچایا، اس کو لوٹا۔ کن لوگوں نے لوٹا؟ بڑے بڑے لوگوں نے لوٹا۔ کوئی وزیر اعظم تھا، کوئی صدر تھا، کوئی آرمی چیف تھا، کوئی معاون خصوصی تھا، کوئی مشیر تھا، کوئی وزیر تھا، اور کئی صحافی بھی اس کارِ خار میں شامل رہے ہیں۔ لیکن کچھ مزارات کے توشہ خانہ بھی ہوتے ہیں، وہاں پہ بھی لوٹ مار کی کہانیاں سامنے آ رہی ہیں۔ آج حیدرآباد کے مزار کے ایک توشہ خانہ پر ایسی ہی چوری ہوئی ہے۔ پیر وہاب شاہ جیلانی کا وہاں پہ مزار ہے، وہاں پہ گورنر سندھ جاتے ہیں، 3 تاج وہ اپنے ساتھ لے کر گئے، 5 تولے کا ایک تاج تھا، وہاں انہوں نے چڑھاوا چڑھایا، وہ واپس چلے گئے، لیکن اس کے بعد وہاں سے مزار کے توشہ خانہ سے 3 ہار چوری ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ محمد علی جو وہاں پہ مجاور ہے، کلرک ہے، وہ تینوں کے 3 ہار اپنے ساتھ لے گیا۔ اس کے بعد پھر محمد علی شاہ پر مقدمہ درج کروا دیا گیا ہے۔ ناظرین، یہ ہے وہ الزام جو محمد علی شاہ پر لگایا گیا ہے، لیکن یہ پاکستان ہے۔ ہو سکتا ہے کہ محمد علی شاہ نے تینوں کے 3 تاج وہاں سے چرا لیے ہوں اور وہ اپنے ساتھ لے گیا ہو، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 3 کے 3 تاج وہاں سے کسی اور نے اٹھائے ہوں، ان مقدمہ درج کروانے والوں نے اٹھا لیے ہوں اور نام محمد علی شاہ کا لگا دیا گیا۔ اس والے سے تحقیقات ہوگی تو ساری صورتحال کھل کر سامنے آ جائے گی کہ مزار کے توشہ خانہ سے 3 تاج کس نے چوری کیے ہیں۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔